الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ میرے بہت قریبی دوست اور مخلص انسان احمد بھائی یہاں موجود ہیں، اور سر کا تعارف میں مختصر سے کروں گا اور چاہوں گا کہ سر ڈیٹیل میں اپنا خود تعارف کرائیں. سر جو ہے 12 سال تقریباً دبئی میں رہے ہیں اور سرکاری کنٹریکٹر تھے اور کافی آپ نے تعمیرات کی ہیں اور پاکستان میں بھی مختلف تعمیرات کر رہے ہیں اور اس حوالے سے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور ان کی خدمات قابل ستائش ہیں. اس کے علاوہ سر نے دینی اور علمی حوالے سے کافی نالج جو ہے وہ گین کی ہے، بکس بھی لکھی ہیں سر نے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کو قرب حاصل ہے، اللہ کا خاص ان پہ کرم ہے، اللہ کی محبت ان کے دل میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی دولت ہے. ایمان کی دولت سے آپ کا دل روشن ہے. تو ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ اتنے عظیم انسان آج ہم میں موجود ہیں. تو سر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائیں ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹ سے کچھ گفتگو فرمائیں. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو انٹروڈکشن کے طور پہ آپ کو سر نے بتا دیا، عمران صاحب نے، کوئی الحمدللہ کاروبار تو کوئی بھی انسان اپنے زندگی میں ذریعہ معاش گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی اڈاپٹ کرتا ہے، یا بزنس یا جاب یا کوئی بھی شعبہ، وہ الحمدللہ آرمی سے ریلیٹڈ ہو، کوئی سول سروسز ہو، یا کوئی آپ کے کوئی پرائیویٹ بزنس ہو. الحمدللہ میں نے بھی ظاہر ہے اپنا ایک ذریعہ معاش جو ہے ایک کنسٹرکشن کی فیلڈ کو سلیکٹ کیا الحمدللہ، اور اسی میں ہی اللہ کے فضل سے الحمدللہ رب العالمین کافی ترقی کی، اور الحمدللہ عز و جل کا بڑا احسان ہے. اور ابھی بھی الحمدللہ ہر حال میں شکر الحمدللہ علی کل حال. آپ لوگوں سے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ادھر الحمدللہ میرے آنے کا مقصد بھی یہ ہے، عمران بھائی کے پاس بھی اور آپ بچوں سے ساروں سے، وہ یہ ہے کہ ہم سارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، اور امت ہونے کے ناطے ہمارا ریلیشن شپ ایک جو بھائی چارہ کا ہے سب سے امپورٹنٹ وہ ہے. وہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کسی بھی ملک سے ہو، تو ملک ایون کہ میں تو ڈفرینٹ کنٹریز میں رہ کے آیا ہوں ماشاءاللہ، تو ان جگہ پہ تو نیشنلٹیز کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا کہ وہ کس جگہ سے، کوئی بنگلہ دیش کا ہے، کوئی انڈیا کا ہے، کوئی چائنا کا ہے، کہ امریکہ کا ہے، یا کسی بھی جگہ سے بلانگ کرتا ہے. مسلمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو اس کو بھائی ہی سمجھنا ہے. خالی وہ بھائی نہیں ہے جو ریئل برادر ہے، جو والدین میں سے ہے، دوسرا بھی مسلمان بھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیزیں پسند کرو. تو ہم الحمدللہ اپنے لیے خیر پسند کرتے ہیں، آسانیاں پسند کرتے ہیں، تکلیفیں، دکھ، مصائب ہم اپنے آپ سے دور رکھنے کی ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے گھر والوں کو، سب کو یہ مصیبتوں پریشانیوں سے دور رکھو اور کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرماؤ. تو یہ سیم فیلنگز ہمیں دوسرے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بھی آنی چاہیے. جب تک یہ نہیں آئیں گی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی آپ کا ایمان کمزور ہے، اس وقت تک جب تک ہمارا اندر جو ہے انر اس لیول کا صاف نہیں ہو جاتے، ہم پاک نہیں ہو جاتے، جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں بار بار فرماتے ہیں کہ جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے سے محبت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے.
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہہ دیا گیا ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میرا روزہ، میرا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے، تو رب العالمین کے لیے ہی آپ نے ریلیشن شپس کو قائم رکھنا ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ کا احترام اور ادب ہمارے پر واجب اور فرض ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی ہے۔ والدین کے حقوق ہم جو ادا کرتے ہیں، جو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہمیں سارا لنک ہے۔ یہ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب آگے ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ بات تھی کہ الحمدللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم امت ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، آپ نے یہ سب جب دل میں آپ کے یہ رہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب امت کو امت ہی کے نظریے میں لینا ہے، گروہوں اور فرقوں کی شکل میں نہیں لینا۔ اگر وہ لوگ ہیں تو آپ کیسے جڑ سکو گے بھائی چارے کو؟ اگر آپ ڈیفرنٹ گروپس میں، جیسا کہ ابھی ہماری سچویشن تو ایسی بن چکی ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یا ہر زیادہ تر علاقوں ان علاقوں کی بنی ہوئی ہے، اوورسیز میں تو ایسا مسئلہ مسائل نہیں ہے جو ہمارے ملکوں میں فرقہ واریت کا زیادہ ایشو ہے، پر وہ بھی آپ نے اس کو سیریس نہیں لینا، بھائی چارے میں سمجھنا ہے، کوئی بات نہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں، کوئی سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، واٹ ایور، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، وہ مسلمان تو ہے نا یار، ہمارا بھائی ہے وہ، اس کو ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے تحت اپنا بھائی سمجھنا ہے، وہ کسی بھی جماعت سے بے شک بلانگ کرے، اس سے محبت اتنی ہی کرنی جتنی اپنے سے کرتے ہیں آپ، اس کے لیے اتنی خیر طلب کریں جتنی اپنے لیے خیر طلب کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ الحمدللہ تمام معاشرے میں ایک اصلاح کی فضا قائم ہو جائے گی۔ اور آپ طالب علموں کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، ہمیں قرآن کریم ترجمے سے پڑھنا چاہیے، سب سے امپورٹنٹ ہے۔ بے شک ایک رکوع 7 آیتیں ڈیلی کے حساب سے ہم اگر پڑھیں ترجمے سے، تو ہمیں وہ چیزیں جو سمجھ میں، دنیاوی معاملات میں ہمیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ قرآن کریم کے ذریعے سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ایسا ہے کہ اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور الحمدللہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور فضل ہے۔ آج کے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی مدد حاصل کریں نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ نماز اور صبر کے ذریعے کس طرح مدد حاصل کرنی ہے کہ ہم سب مسلمانوں پہ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث بھی ہے 246 صحیح مسلم شریف میں، کہ بندے کے کفر اور اسلام میں فرق نماز ہے۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو بالکل ایزی نہیں لینا ہے، نماز کو بالکل آپ نے سیریس لینا ہے لائف میں، کیونکہ اسی کے ذریعے آپ کے سارے دنیا اور آخرت کے مسئلے مسائل حل ہونے والے ہیں، اسی کے ذریعے آپ کی جنت کا سارا معاملات چل رہے ہیں، اسی کے ذریعے صاحب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اتنے فضائل بیان کر دیے گئے ہیں نماز کے بارے میں، اور یہ جو معراج کا مطلب ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میٹنگ ہے آپ کی۔ آپ معراج پہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے، وہ اللہ عز و جل کے سفر میں تھے، معراج کہتے ہیں زمین سے آسمان کا سفر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی معراج ہماری معراج نماز میں رکھ دی ہے۔ ہم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی، یا نفلی نماز بھی ہو، اس میں بھی الحمدللہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خوش و خضوع کے ساتھ نماز قائم رکھا کرو، کہ جیسا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، پر کم از کم یہ تو گمان رکھو دل میں کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیول کی جب ہم نماز پڑھیں گے نا، تو الحمدللہ دنیاوی اور آخرت کے تمام مسئلے مسائل ہمارے آپ کو حل ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے، دنیا میں بھی، آخرت کے تو انشاءاللہ جنت پکی ہو جائے گی، اور ادھر کے معاملات بھی آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی اس نماز کی برکت سے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کر لو۔ یہ پہلے تھوڑا سا میں نماز کے بارے میں بھائیوں کو ڈسکشن، کیونکہ اکثر علماء بھی ڈسکس کرتے ہیں، بڑے، میں تو کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، نہ میں ایک عام سا بندہ ہوں، الحمدللہ بھائیوں کی طرح آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، نہ کوئی اتنا اسکالر ہوں، صرف آپس میں کہ بھائیوں کو بات سمجھ آ جائے، آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو، بچوں کی طرح ہو،
عمران بھائی نے الحمدللہ بلایا. عمران بھائی بڑے محترم ہیں میرے ماشاءاللہ. تو یہ جب بھی الحمدللہ مجھے بلاتے ہیں، میں الحمدللہ جب میری صحت بھی ٹھیک ہو تو پھر الحمدللہ لازم میں حاضر ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو میری نیت بھی یہ ہوتی ہے آنے کی کہ میرے بھائی بچے آپ لوگ مطلب بیٹوں کی طرح ہی ہو، بھائیوں کی طرح ہو. اللہ پاک آپ کی آسانیاں فرمائے، دنیا اور آخرت کی منازل آسان کرے، آپ کو کوئی ڈیفیکلٹیز کوئی فیس نہ ہو. اگر مشکلیں آئیں تو ان مشکلوں کو آپ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے، نماز اور صبر سے ان کو کراس کر دو گے. کوئی بھی مشکل آئے گی، کوئی بھی پرابلم آئے گی، آپ اس کو مشکل فیل ہی نہیں ہوگی آپ کو. وہ کیسے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نماز اور صبر سے مدد حاصل کر لو. تو اس کا تھوڑا سا مفہوم آپ سمجھ لیں کہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھنی ہے آپ نے. نماز میں رکوع اور سجدوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں مانگا کرتے تھے. پہلی نیت رکھنی ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ اگر کم از کم لیول ہے ایمان کا تو یہ تو گمان ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں اس کے سامنے آ جاؤں. پھر جو الفاظ میں ادا کر رہا ہوں نماز کے سٹارٹنگ کے، یعنی فاتحہ شریف سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں، سبحانک اللہم سے سٹارٹ کرتے ہیں، جہاں سے بھی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ غور کرتے جائیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں کیا اپنی عرضیاں پیش کر رہا ہوں، اللہ سے کلام کر رہا ہوں اور کس لیول کی کلام کر رہا ہوں. اس کا ٹرانسلیشن ہمیں آنا چاہیے. کم از کم سورۃ فاتحہ کا ترجمہ ہمیں زبانی آنا چاہیے سب کو کہ میں الحمدللہ رب العالمین پڑھوں تو میرے دل میں ایک سائڈ پہ ایک باکس اوپن ہو جائے جس میں چل رہا ہو اس کا ٹرانسلیشن کہ اس کا مطلب یہ ہے. الرحمن الرحیم اس کا مطلب یہ ہے. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تمام آیات جو ہیں فاتحہ شریف، یہ آپ کو اس کو ٹرانسلیشن پتہ ہو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اپنے رب سے کیا بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کی دنیا اور آخرت کی مشکلوں کا حل اسی میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرما دیا اور قرآن کریم میں بھی یہی ارشاد پاک ہے اللہ عز و جل کا. تو ہمیں بیسیکلی ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنی مصیبتوں پریشانیوں اور اپنی کامیابیوں کا حل اپنے ارد گرد، حالانکہ آپ کے اندر ہی موجود ہے سب کچھ. آپ کو باہر اتنی اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جب یہ چیزیں کریکٹ ہو جائیں گی تو انشاءاللہ سب چیزیں آپ کو میگنیٹ کی طرح آپ کی طرف آئیں گی. جیسے مغناطیس اپنی طرف چیزیں کھینچ لیتا ہے نا، تو آپ کی طرف خیر آنی شروع ہو جائے گی. رزق کی خیر، دولت کی خیر، عزت کی خیر، تعلیم کی خیر، ہر طرح کی جو آپ کی اچھی خواہشات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو آپ کے کہنے سے پہلے آپ کو دے دیتا ہے. پہلے بھی وہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہا ہے، پر آپ کے دل میں ایک خواہش اٹھے گی، وہ خواہش آپ کی پہلے آپ کے سامنے پڑی ہوگی چیز. کیونکہ آپ نے اس فارمولے پہ عمل کیا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ نماز خشوع و خضوع سے ادا کرنی ہے. سارے بھائیاں نماز پڑھتے ہیں. نماز ایسا عمل ہے کیونکہ یہ فرض ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے. اور نماز ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر معافی بھی نہیں ہے سوائے استغفار کے. بڑی ہائی لیول کا استغفار کیا جائے پھر معافی ہے. ادروائز بے نمازی جو ہے وہ، ایک بندے نے دوست نے سوال کیا کہ وہ بھائی میرا وہ گانے سنتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، نسوار کھاتا ہے، یہ چیزیں کرتا ہے. تو میں نے کہا یار وہ پوچھے نماز پڑھتا ہے؟ کہتا نہیں پڑھتا. میں نے کہا وہ تو چھوٹے کام کر رہا ہے، اصل مین مسئلہ تو یہ کفر اور شرک کا نماز ہی فرق ہے. وہ توڑ دیا اس نے تو وہ پیتا رہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اس کو. وہ چھوٹے معاملات ہیں، سگریٹ پینا، نسوار رکھنا، پان کھانا، گانے سننا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے نماز کے مقابلے میں. ایون کہ جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ کسی ایسے جرم میں شراب پینا بھی اتنا بڑا جرم نہیں ہے نماز چھوڑنے کے مقابلے میں. آپ غور کریں گے ان چیزوں پہ کہ کسی جرم پہ کفر کا فتویٰ نہیں آتا سوائے اس پہ. اور کچھ ایسے بڑے جرم ہیں جن پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایک زناکار آدمی زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. پھر اس کو تجدید ایمان کرنا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے انٹر ہوا تھا، جو بائی برتھ بھی تھا، وہ اسی وجہ سے تھا. وہ بانڈ توڑ رہا ہوتا ہے جب وہ ایسے سن کمٹمنٹ کرتا ہے جو ہائی لیول کے ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں. تو کبیرہ گناہ میں سب سے اسٹرانگ یہ ہے نماز کا چھوڑنا، جس کو ہم ایزی لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. ہماری مائیں، ہمارے گھر والے، ہمارے بچوں کو ہم لوگ صبح 7 بجے اسکول اٹھانے کے لیے کہ بچے تو APS میں پڑھ رہا ہے تو فلاں جگہ پہ پڑھ رہا ہے، اپنے اسکول اچھا ہے، آپ کا روٹس ہے، آپ کا بیکن ہاؤس ہے، آپ نے ٹائم پہ جانا ہے، آپ کی زندگی نہیں تو برباد ہو جائے گی اگر آپ اسکول نہیں جاؤ گے. تو یہ نہیں ہم سوچتے کہ بچے کو تھوڑی دیر پہلے 1 گھنٹہ پہلے جگا دے، 6 بجے نماز فجر کی پڑھ لے وہ، تاکہ کیونکہ ہمارے نزدیک اس کی امپورٹنس نہیں ہے کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی بچے کو جو ہمارا بڑا پیارا ہے، آنکھوں کا تارا ہے، اس کو جلانے والا ہے. ہم اپنے بچے کو ایک انگلی جل جائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، استری لگ جائے، چھوٹا سا کوئی کٹ لگ جائے تو ہم پٹی کروانے بھاگ پڑتے ہیں اپنے بچوں کو. میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں. جب میں نے یہ فیلنگ اپنے پہ آزمائی ہے کہ یہ چیزیں ہم کتنی توجہ دیتے ہیں ایز اے فادر، تو ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کی بات کا، یہ قرآن کریم میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدے کیے ہیں اس کا اعتماد ہی نہیں ہے ہمیں
کہ بھئی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ جو میری بات کی، میرے نبی کی بات کی قدر نہیں کرے گا میں اس کو جہنم میں جلاؤں گا، تو اسی بات کی ہم کو ایزی لے لیتے ہیں کہ نہیں یار اس کا کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا. یعنی نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہمارے نزدیک کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے اس کے الفاظ کی. ایون کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک مقام پہ کہ میں تمہیں تمہارے ہی پسند کی مثال بیان کرتا ہوں کہ جن نوکروں کے یا جن غلاموں کے تم مالک ہو، کیا ان سے اپنے بارے میں اتنی عزت ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ جتنی میرے بارے میں نہیں سوچتے کہ میں تمہارا کون ہوں. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی سخت الفاظ میں ہمیں مثال دے رہے ہیں کہ تم اپنے جونیئر سے اپنی تابعداریاں، اپنی فرما برداریاں ڈیمانڈ کرتے ہو. ایک باس ہے اپنے امپلائی کو کہتا ہے بھائی ٹائم پہ آنا نہیں آؤ گے تو نکال دیا جائے گا، کام صحیح نہیں کرو گے تو نکال دیے جاؤ گے، اس کو دھمکی دے دی جاتی ہے. اور پھر ہم اس کو دھمکی نہیں دیتے، ہم پریکٹیکل بھی کر دیتے ہیں. اگر کچھ زیادہ ڈس اوبیڈینٹ ہو، پنکچوئل نہ ہو ٹائم کا، تو ہم اس کو نوکری سے بھی نکال دیتے ہیں. پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اور غلاموں سے ہم اپنی تابعداریاں وہ لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح کی مثال دیتے ہیں کہ تم میرے بارے میں اتنا گمان نہیں رکھتے کہ میں تمہارا مالک ہوں. مالک یوم الدین، اللہ مالک کل شیء وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ وہ تو ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا کارساز وہ خود ہے. تو اس سبحان و تعالیٰ اللہ عز و جل کی ذات کی ہمارے نزدیک کیا اہمیت ہے، ہمیں یہ پوائنٹ دیکھنا ہے. پھر والدین کی اہمیت تو تب ہمیں آئے گی جب ہم اللہ کی قدر کریں گے، اللہ کی بات کی. قرآن کریم میں سورۃ الانعام میں بھی آیا ہے کہ لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی جیسی کہ پہچاننی لائق تھی، کہ جیسی پہچاننی چاہیے تھی. ہمیں انٹروڈکشن ہی نہیں کرایا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے کہ کیا ہے اللہ عز و جل کی ذات. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہمیں درس دیا، آل محمد نے ہمیں کیا درس دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں نے اور اصحاب محمد نے کیا ہمیں درس دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. خصوصی طور پہ آپ کو ان چیزوں کا اہتمام بڑا سیریس میٹر پہ لینا پڑے گا. کوئی اس کو ہلکا مت جانے، یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے. اور دنیا کا مقصد تو ویسے امتحان کا ہے، اس میں آپ کوئی بندہ 60 سال جیتا ہے، کوئی 100 سال ہے. آخر کار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال تو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں انگلی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر میں انگلی ڈبوئی، اس میں سے کہتے ہیں اس میں سے ایک قطرہ پانی جو لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور پورا سمندر آخرت کی زندگی ہے. تو اللہ کا بندہ جس کو اللہ نے عقل شعور دیا وہ اتنی سی زندگی کے لیے اتنا بڑی ڈیل نہیں کر سکتا غلط. ہم لوگ اگر انٹیلیجنٹ ہے، قرآن کریم میں فرمایا نا کہ عقل تو نصیحت تو نہیں قبول کرتے مگر عقل مند، یعنی عقل مند ہی نصیحت قبول کرتا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ عز و جل نے عقل دی ہے، شعور دیا ہوا ہے. عقل تو سب کو دیا ہوا ہے پر یوز کو نہیں کرتے. جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 ہے، 7 نمبر سورت کی آیت نمبر 179 سورۃ الاعراف ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی اس لیے کی ہے کہ الٹیمیٹلی اکثریت ان کی دوزخ میں جانے والی ہے. پیدا اس لیے کی ہے کہ وہ دوزخ میں جانے والی نہیں تھی. اللہ نے ظلم نہیں کیا کسی کے ساتھ. یہ اللہ نے قیامت والے دن کا سین بتا دیا کہ زیادہ تر جو دنیا میں جن پیدا ہوئے ہیں اور انسان پیدا ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ اپنے اعمال کے ذریعے دوزخ میں جانے والے، میجورٹی ان کی جنت میں جانے والی نہیں ہے. یہ سورۃ الاعراف کی 179 نمبر آیت ہے. کیونکہ ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، کیونکہ ان کے دل ہیں مگر وہ سوچتے نہیں، ان کی کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں. جس طرح کا سننا اللہ سنوانا چاہتا ہے اس طرح کا سننا نہیں چاہتے، جس طرح کا اللہ دکھانا چاہتا ہے اس طرح کا دیکھنا نہیں چاہتے، جس طرح کا اللہ سمجھانا چاہتا ہے اس طرح وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں. انسانوں کے بارے میں یہ آیت آئی ہے اور جنوں کے بارے میں کہ ہمیں تھوڑا سا ڈر جانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی سخت دھمکی آئی ہے، وارننگ بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایک فیوچر کی یعنی جہنم کی قیامت والے دن کا سین بھی بتا دیا گیا کہ یہ آخر پہ یہ ہونے والا، آپ تھوڑا سا احتیاط کرو. تو ہمیں احتیاط کی کرنی، سمپل ہمیں زندگی کو گزارنا چاہیے، کوئی اتنا کمپلیکیشن بھی نہیں ہے دین. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا الدین یسر، دین آسان ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دین آسان ہے، اس میں پیچیدگیاں مت پیدا کرو وگرنہ تم اس کی پیچیدگیوں کو برداشت نہیں کر سکو گے. یعنی کمپلیکیشنز کے ساتھ دین کو نہیں لینا. کوئی ہاتھ ادھر باندھ رہا ہے، کوئی ایسے نماز پڑھ رہا ہے، پڑھتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ہاتھ رفع کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوٹے کرتا ہے ہاتھ نیچے کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، کوئی بات نہیں، اس پہ اڈاپٹ کرو. فوکس کرنا ہے کہ جو دین کی اصل ہے وہ سٹرکچر نماز کا سیم ہے، قیام، رکوع، سجود، اتحیات، سلام، یہ سٹرکچر سیم ہے. وہ سنی کا ہو، شیعہ کا ہو، دیوبندی کا ہو، بریلوی کا ہو، اہل حدیث کا ہو، سب کا ایک ہی سٹرکچر ہے. بیسیکلی نماز کا کوئی ایشو نہیں. آپ جس بھی طریقے سے پڑھ رہے ہیں عمومی طور پہ بلکہ خصوصی طور پہ آپ کو کوشش تو کرنی چاہیے کہ صحیح احادیث کے مطابق نماز پڑھی جائے.
جو بخاری شریف کا پیٹرن ہے، جو مسلم شریف کا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پیٹرن پہ ہو. پر اگر کوئی دوسرے بھی طریقے سے پڑھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی ہمارا بھائی ہے. نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبول کرنی ہے. اللہ عز و جل تو بندے کی نیت اور اس کے دل کو دیکھتا ہے، وہ اعمال کو نہیں دیکھتا. ایک بندہ 1000 نفل پڑھ رہا ہے اور ایک بندہ 2 نفل پڑھ رہا ہے، اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے 2 نفل والا اس سے افضل نکل جائے. یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں. ہم لوگ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں بھی. ہم اچھا گمان رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو ایمان لانے کے بعد جو سب سے اسٹرانگ جو مضبوط چیز دی گئی ہے وہ حسن ظن ہے، یعنی اچھا گمان ہے. پازیٹیو تھنکنگ آلویز. آپ نے ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے، نیگیٹو تھاٹس کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دینا. اگر زندگی میں اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی وسوسہ، کوئی خیال آپ کے اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے بارے میں ہو، فیملی لائف کے بارے میں ہو، والدین کے بارے میں ہو، اگر کوئی میاں بیوی ہے تو میاں بیوی کے بٹوین، والدین کے بٹوین، بھائیوں کے بٹوین، دوستوں کے درمیان اگر کوئی ایسا گمان وسوسہ آتا ہے تو اس کو آپ نے پازیٹیو لینا ہے، اس کو نیگیٹو اسپیکٹ کو چھوڑ دینا ہے. ہمیشہ پازیٹیو سائیڈ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا گمان رکھو اپنے بھائی کے بارے میں، بلکہ سب کے بارے میں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے بارے میں کہ اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا. اگر میرا کوئی نقصان بھی ہو رہا ہے تو اس میں بھی کوئی خیر ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ بعد میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انسان کو علم ہو جاتا ہے. اسی طرح نماز میں رکوع میں آپ نے دعائیں ہیں، مثلا سبحان ربی العظیم کے بعد پڑھتے ہیں 3 دفعہ پڑھنے کے بعد سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھ سکتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ سکتے ہیں. سجدے میں یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں. سبحان ربی اعلیٰ کے بعد، سبحان ربی اعلیٰ کے بعد 3 دفعہ پڑھیں یا 5 دفعہ پڑھیں یا 7 دفعہ، جو بھی پڑھتا ہے بھائی، زیادہ تر تو 3 دفعہ ہی پڑھتے ہیں. اس کے بعد آپ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھیں. اس کے بعد رب زدنی علما پڑھیں. اس کے بعد ربی اشرح لی صدری پڑھیں. کوئی دعا پڑھیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھیں. خصوصی تو یہ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ جامع دعا ہے، اس میں کمپلیٹ پیکیج ہے. یعنی آپ کو دنیا اور راحت کی آسانیاں اور آخرت سے نجات بھی ہے، دوزخ سے بھی. یعنی یہ ایسی دعا ہے جس میں کمپلیٹ ہے. آپ کو دنیا بھی ایک بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی، اور جنت بھی کنفرم ہو جائے گی، اور جہنم کے عذاب سے بھی اللہ بچا لے گا. یہ اتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کمپریہنسو دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا. یہ قرآن کریم کی دعا ہے ویسے تو، پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات فرمائی ہمیں یہ چیز کی. اب آگے دوسرا پہلو تھا اس آیت کا، سورۃ البقرہ کی جو 45 نمبر ورس ہے، اس میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ والی، اس میں اب صبر کی بات ہے. صبر ہمیں کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی قرآن کریم کی آیات میں مقامات میں فرمایا کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا. اٹ مینس کہ ہمیں اس ٹائم تک تو ہمیں علم نہیں ہے، اس ٹائم تک صبر کرنا پڑے گا. اور ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا. یعنی قرآن کریم الحمدللہ اپنا بیان ایکسپلانیشن اس صبر والی آیت کی آگے مل رہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، سال بعد، 6 مہینے بعد، 10 سال بعد ہم کدھر ہوں گے سارے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے بدل لو. یعنی صبر پر قائم رہو اور ویٹ کرو. جیسے کہ نبیوں کی نبوت کا بھی ٹائم تھا، ان کو نبوت اپنے ٹائم سے پہلے نہیں اناؤنس کرنی ہوتی. نبی اللہ کے ہاں پہلے ہی نبی ہوتے ہیں، ان کی پیدائش سے بھی پہلے وہ نبی ہوتے ہیں، اور ان کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اپنا اعلان نبوت کرنے کا. اور سیدنا امام حسین علیہ السلام جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کا ایک ٹائم تھا اسپیسیفک، اسی جگہ پہ جا کے انہوں نے شہید ہونا تھا. اس سے پہلے وہ آ نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں رہتے تھے، جو مدینہ شریف ہجرت کرنی پڑی. اسی طرح آپ قرآن کریم کے واقعات پڑھیں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین کی باتیں آپ سنیں گے تو آپ غور کریں گے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کدھر کنویں میں پھینکے گئے، پھر ٹریول ہوا، پھر مصر میں گئے، پھر غلام بن کے بکے، پھر جیل میں گئے، پھر ادھر سے کیسی انہوں نے تکلیف مصیبتیں برداشت کی. اور قرآن کریم کی سورۃ یوسف کی جو ہے 21 نمبر آیت ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے امر پر غالب ہے پر اکثریت لوگوں کی نہیں جانتی. بندوں کا ہمیں کیا پتہ ہے پلاننگز کیا ہیں اللہ کی، اس کی پلاننگ نبی کو نہیں پتا کہ میں نبی کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. جیسا کہ یوسف علیہ السلام روتے تھے کہ میں اب کیا، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بس صبر کرنا ہے. بس ان کو وہی آرڈر تھا جو ہمیں آرڈر ہے کہ جیسا کہ ہمارے بزرگ صوفی بزرگ ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے تے جوں رکھے انج رہنا، واجب نہیں ہے وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا. یہ پنجابی کا شعر انہوں نے یہی واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون کے متحد کی ہے. یہ شعر انہوں نے لکھا ہوگا، مجھے جو لگ رہا ہے، کیونکہ اس بات کا یہ کہ اللہ جس جگہ پہ رکھے میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں ڈور ہے، جوں رکھے انج رہنا، جدھر وہ رکھے گا میں ادھر رہوں گا. تو واجب شریعت میں نہیں ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند کو برا کہے.
لہذا ہمیں بھی یہ چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں جس جگہ پہ رکھا ہوا ہے بڑا سسٹم سے اپنے رکھا ہوا ہے، پلاننگ کے تحت رکھا ہوا ہے. ہمیں اس پلاننگ کے تحت اپنی لائف کے اندر بیٹر پرفارم کرنا مقصد ہے. اگر کوئی ٹائروں کو پنچر لگا رہا ہے تو وہ پنچر صحیح طریقے سے لگائے. اگر کوئی بزنس مین ہے تو اپنا کاروبار کنسٹرکشن کا صحیح کرے. اگر کوئی دکاندار ہے تو دکانداری ایمانداری سے کرے. اگر کوئی جاب والا بندہ ہے تو اپنی ضروری اپنی ڈیوٹیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے تاکہ اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے. یعنی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ صبر سے مدد لینی ہے. صبر سے مراد ہے کہ آپ نے اس پہ قائم رہنا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے پہ جو مصیبت ہے وہ کب ختم ہونے والی ہے. جو میں پریشانی، ہم سب میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کرائسس میں سے گزر رہا ہوتا ہے. کسی کو بیماری کا مسئلہ ہے، کسی کو گھریلو معاملات ہیں، کسی کو فائنینشیل ایشوز ہیں، کسی کو جابس کے ایشو ہیں. 100 معاملات ہیں، ہر بندے کے ڈفرینٹ پرابلمز ہیں. ان سارے مسئلوں کو حل ایک ہی جگہ پہ ہے، نماز کے اندر ہے اور صبر کے اندر ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے. ہم اس جگہ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے کیونکہ ہمیں اس طرح کا سمجھا نہیں ہم نے جس طرح کا اللہ سمجھانا چاہتا ہے. لہذا جب بھی دعا کی جائے کہ یا رحم اللہ عز و جل، یا رحمان اللہ عز و جل، ہمیں وہ باتیں سمجھائیں جو آپ کو مقصود ہیں، جو آپ کو مطلوب ہیں، جو آپ کو چاہیے. وہ باتیں ہمیں مت سمجھ میں آئیں جو میں چاہتا ہوں یا میرا نفس چاہتا ہے یا یہ شیطان مجھے سمجھانا چاہتا ہے. انسان کے ساتھ تو 2 خطرناک چیزیں ہیں. جنوں کے ساتھ تو پہلے نفس ہی تھا، جس کی وجہ سے ابلیس جو ہے عزازیل شیطان کی کیٹیگری میں آیا، کیونکہ شیطان کوئی قوم نہیں ہے. شیطان ایک ڈگری ہے، ایک ٹائٹل ہے جو جنوں کو بھی دیا جاتا ہے اور انسانوں کو بھی. تو ابلیس جو تھا جن تھا، یہ شیطان بنا اپنے نفس کی وجہ سے. تکبر میں آ گیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا. اس کے نفس نے کہا اس کو کہ تو ایسی بات کر دے، تو اس نے کر دی. اب انسان اتنی اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ کیونکہ ایک تو نفس اس کے ساتھ اٹیچ ہے جسے کہتے ہیں نفس امارہ. قرآن کریم میں آیا، سورۃ یوسف میں اس کی ڈیفینیشن ہے کہ نفس امارہ تو انسان کو برائیاں سکھاتا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا. اور نفس لوامہ جو ہے وہ سورۃ القیامت میں آیا ہے. اس کی دوسری آیت ہے کہ جو آپ کو نوک کرتا ہے. کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے، آپ شراب پینے لگے، سگریٹ پینے، آپ کو ایک دفعہ برا عمل کرنے میں سے پہلے وہ جو نفس امارہ ہے اس کی طرف ترغیب دلاتا ہے، اور نفس لوامہ آپ کو کہتا ہے یہ بری چیز ہے. پر ہم نفس امارہ کے زیادہ بات مان لیتے ہیں. شیطان ایک علیحدہ کریکٹر ہے جو جن ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. اس لیے اشرف المخلوقات ہے کہ انسان کو یہ 2 دشمنوں سے فیس کرنا پڑ رہا ہے ایٹ اے ٹائم. ایک تو نفس کے ساتھ، دوسرا شیطان بھی ہمارے ساتھ ہے. 2 پارٹیز ہیں جن کے ساتھ انسان لڑ رہا ہوتا ہے. تو وہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرے گا، ان کے نقش قدم پہ چلے گا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، تو یہ ان دونوں گروپوں سے اگر بچ جائے گا تو وہ اللہ کا ولی بنے گا. اور کیا بنے گا؟ تو اس کا درجہ ڈیفینیٹ اوپر ہوگا انسانوں سے. تمام مخلوقات میں فرشتوں سے کیوں انسان افضل ہے؟ اسی وجہ سے کہ فرشتوں کے ساتھ یہ 2 دشمن نہیں ہیں. ہمارے ساتھ یہ 2 دشمن اٹیچ ہیں، نفس امارہ اور ابلیس کا ایک بچہ. یعنی جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ آدم علیہ السلام کے ہر بچے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کی پیدائش سے لے کے اس کی موت کے دن تک اس کے ساتھ رہتا ہے. ہمارے ساروں کے ساتھ ایک ہے جو ہمیں وسپرنگ کرتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، برے برے خیالات لے کے آتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بوتا ہے. یہ سارا نیٹ ورک اسی کا چل رہا ہے. اور اس کی سپورٹنگ میں نفس ہے کہ بعض اوقات رمضان کریم میں جب شیطان قید ہوتے ہیں، وہ تو چلو قید میں چلا گیا، نفس اس سے بڑی چیز ہے. شیطان تو ایک اس کے سامنے بچہ ہے پھر، کیونکہ اس کی ویلیو ہی نہیں ہے. کیونکہ شیطان جو بنا ہے وہ نفس ہی کی وجہ سے بنا تھا. ابلیس خود تو جنوں کا سردار تھا اس وقت، نیکوکار جن تھا. تو یہ شیطانوں کا سردار کیسے بن گیا؟ اپنے نفس کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے کہ میں بننا چاہتا ہوں دنیا کا خلیفہ. آدم علیہ السلام کو دنیا کا خلیفہ کیوں بنایا ہے؟ تو اس جالسی میں، اس حسد میں، جو سب سے بڑا جرم اس نے کیا حسد کا، کہ آدم علیہ السلام کا جب جسم مبارک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا تو اس نے حسد کیا کہ یہ کون سی مخلوق ہے، میں تو جنوں کے ساتھ فائٹ کرتا رہا ہوں، عبادت کرتا رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، تو مجھے تو یہ میرے ذہن میں اس کے ذہن میں تو یہ گمان تھا کہ میں ہی دنیا کا خلیفہ بنوں گا. اب تو آدم علیہ السلام کو سلیکٹ کر دیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سلیکٹ کر لیا. تو یہ حسد تھا اس کا جس کی وجہ سے، اور یہ نفس کے اور اس کی ملی بھگت ہے، دونوں کا کمبینیشن تھا. اب وہ شیطان وجود میں آیا ہے. جو بندہ برے اعمال کرتا ہے اور پوری زندگی برے اعمال کرتا ہے، جس کو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی، اس کو قرآن کریم میں جو کہا جاتا ہے وہ ایک شیطان من الجنۃ والناس، یعنی شیطان ہے جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. تو انسانوں میں سے جو ایول ڈیڈز والے بندے ہیں ان کو شیطان کا ایک ٹائٹل ملتا ہے، ان کے ماتھے پہ تھوڑے لکھا ہوتا ہے کہ یہ شیطان ہے. ان کے کاموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایکٹ وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ہیں. دنیا
اور آخرت میں کامیابی بیسیکلی ہمیں مقصد ہونا چاہیے، ہمیں ایک مشن کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آپ ماشاءاللہ اکیڈمی جوائن کر رہے ہو، آپ اسٹڈی کرتے ہو، کس کے لیے؟ ملک پاکستان کی خدمت کے لیے، کہ ہم آرمی میں جائیں گے اپنے وطن کی خاطر۔ ہم ہر بندے کا جذبہ ہوتا ہے کہ شہید ہوں، جو صحیح مسلمان ہے، مومن ہے، اپنے ملک کے لیے کہتا ہے شہید ہونا ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے، اس میں انکم تو پیسوں کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا۔ جو آرمی کے اندر جوائن کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ لوگ ہو، اس میں تو جذبہ ملک کی خدمت کا ہے۔ پیسے کمانے کے تو اور سورسز بہت زیادہ ہیں باہر پرائیویٹ سیکٹرز میں، آپ کاروبار کر سکتے ہو، ٹریڈنگ کر سکتے ہو، اور چیزوں میں بڑا پیسہ ہے۔ آپ کا مین مقصد تو یہ ہے کہ خدمت کرنی ہے، تو خدمت تو کرنی ہے، اس کے ساتھ اپنے اور اپنے والدین کی آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بننا ہے۔ خالی دنیا میں معاملات چلا کے ہم نے بیسیکلی وہ نیشن، وہ بچے، وہ فیملی، وہ چیزیں پیچھے چھوڑ کے جانی ہے جو آخرت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت پر چلے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کے وقت تک وہ نیشن ان کو جوائن کرے جا کے، ہم ان کے حامی اور ان کے ساتھ فوجی ہوں، ان کے لشکر میں جا کے اٹیچ ہوں۔ تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جب نبی آج ہم اپنی بیس کی بنیاد اچھی رکھیں گے، اپنے بچوں کی، اپنے بھائیوں کو اچھا سمجھائیں گے، ہر ویلے پازیٹیو رہنے کا کہیں گے، ہر وقت آپ اچھا سوچنا ہے، اور آپ نے سب کے ساتھ بھائی چارہ رکھنا ہے، کسی کے ساتھ برا سوچ نہیں رکھنی۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرتا ہے، آپ سب کی خیر مانگو گے، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ شیطان تمہارے درمیان فساد مچا دیتا ہے بری باتوں کی وجہ سے، کہ یعنی اے ایمان والو منہ سے ہمیشہ یعنی اچھی باتیں کیا کرو، تاکہ اپنی باتیں اچھی کیا کرو اپنے درمیان، تاکہ بری باتوں سے وہ تمہارے درمیان فساد مچا دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ یعنی فساد کیسے مچاتا ہے؟ دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے۔ اگر میں کوئی بات ایسی کر دوں جو آپ کو کسی بھی بھائی کو پسند نہ آئے، تو وہ آپ کو ظاہر ہے وہ اور اس کو پش کرے گا کہ یار یہ دیکھ بات غلط ہوگی، تو وہ بندے کے دل میں بات بٹھا دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم یہی چیزوں کی انڈیکیشنز کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزوں کو سمجھو کہ یہ جو دشمنیاں اور ناراضگیاں گھروں میں، فیملیز میں، بہن بھائیوں کے اگینسٹ، بھائی بھائیوں کے اگینسٹ، اور کاروباری لین دین میں بھی، ایک دکاندار کا دوسرے کے ساتھ، جب آپ کسی دکان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں لینے کے لیے کچھ چیز، سبزی یا فروٹ، تو آپ اس کے سامنے یہ نہ سوچا کریں کہ یار یہ میرا دشمن ہے جو میں نے دا لگا دے گا، نہیں، آپ کے بھائی دے دیں، وہ کہے گا چلو ٹھیک ہے۔ ہماری نظر ہوتی ہے کہ ہمارے طرف ترازو تو 12 ہو جائے، اس کی نظر ہوتی ہے کہ ترازو کم ہی ہو جائے۔ وہ چیزیں یہی تو شیطانی مسئلے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی محبت رکھنی، اچھا گمان رکھنا کہ وہ بھی میرا بھائی ہے، اور سمجھو کہ میں بھی اسی طرف کھڑا ہوں، جو دکان کے اس طرف میں ہوں تو اس طرف بھی تو وہی بندہ ہے، وہ بھی میرا بھائی ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی، سب کے بارے میں بلکہ اچھا گمان رکھنا، یہ ایک مسلمان کا نظریہ ہونا چاہیے، اس کا زندگی کا شعار یہ ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ نہیں قائم کریں گے، اس کی بنیاد اس پہ نہیں رکھیں گے، ہم در بدر، کیونکہ اس کو چانس مل جائے گا، ہم نے تو پھر اس کو سمجھ لو کہ فل ٹاس بال دے دیا شیطان کو غلط بات کرتے ہوئے، تو وہ پھر جیسے مرضی اس کو ڈرائیو کرے گا۔ اسی لیے کیونکہ یہ چیزیں بڑی اللہ پاک کے فضل سے اور قرآن کریم کی اسٹڈی سے اور اس کے اوپر غور و فکر سے سمجھ میں آئیں گی، اور یہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحیح جو ہے عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو چیزیں آپ کو مطلوب ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آئیں، جو آپ کے مطلب کی نہیں ہے وہ ہمیں بھی نہ سمجھاؤ۔ اگر کچھ سمجھنا چاہے، میں سمجھنا چاہوں یا مجھے شیطان نہ سمجھانا چاہے، تو مجھے وہ بات میرے ذہن سے ڈیلیٹ کر دو آپ، کیونکہ انسان ہے، انسان کے اندر تو مسٹیکس ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی بات کہ جو صبر کا معاملہ ہے اور نماز کا معاملہ، یہ دو چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ نے اپنی لائف کو آگے لے کے جانا ہے۔ میں آپ کو 2-3 وظیفے ایک دو بتا دیتا ہوں ایسے جو آپ کی زندگی میں بڑے کارآمد ہوں گے، آپ کی اسٹڈی کے لیے بھی کافی ہیں ماشاءاللہ۔ علم کے حصول کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نبی سب سے پڑھ کے علم کے حصول کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں، پر اس کو مفہوم کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کی مجھے برکت اور فضیلت عطا فرمائے۔ مثلا رب زدنی علما، آپ پڑھتے ہو پہلی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو ہر نماز کے بعد یہ پڑھنی چاہیے، ہر نماز کے بعد رب زدنی علما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، ایک یہ سیدنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ دوسری دعا سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے جو حافظے کے لیے ہے۔ یہ علم کا مطلب ہے جاننا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے علم کے چیپٹر میں پہلے نمبر پہ یہ فرمایا، علم کے جو چیپٹر اس میں آیا کہ علم کا مطلب ہے جاننا، اور اس کی ضد ہے جہل۔ جہل کا مطلب ہے نہ جاننا، یہ جاہلیت والا کانسیپٹ نہیں ہے، یعنی وہ جاہلیت نہیں ہوتا، جہل کا مطلب ہے نہ جاننا۔ یعنی ابو جہل تو بڑا اسکالر تھا اس دور کا، بڑا فلاسفر تھا، بڑا شاعر تھا مکے کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کا لقب کیوں ملا ہے اس کو اسلام کے ہماری طرف سے؟ وہ اس لیے کہ وہ نہ جاننے والوں کا باپ بن گیا ہے۔ ابو کا مطلب ہے باپ، جہل یعنی ابو جہل نہ جاننے والوں کا باپ، کہ یہ تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بن گیا ان کا، کہ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھنا نہیں چاہتا ہے، تو اس لیے وہ ابو جہل کا لایا ہے۔
جہل کا مطلب یہ نہیں کہ جاہلیت ہے، بالکل ان پڑھ ہے، بالکل کچھ نہیں پتا اس کو، صرف وہ جاننا ہی نہیں چاہتا ہے، اس لیے اس کو جہل کہا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ علم کا مطلب ہے جاننا، اور اس کی ضد جہل ہے، یعنی نہ جاننا۔ اب آپ کو علم کی اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ قرآن کریم میں ایک ہی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کی ہے، وہ یہی دعا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم سے مراد ہر چیز کا علم ہے، یہ گلاس کیسے بنا ہے، یہ جگ کیسے پروسیس میں آتا ہے، یہ لیپ ٹاپس ہیں، چیزیں، موبائل ورکنگ کیا ہے، ہر چیز کا میکینزم، ہر چیز کا علم، اس کو کہتے ہیں جاننا۔ خالی کتابوں کا پڑھنا نہیں ہے کہ چیپٹر وائز کیمسٹری، بایو فزکس، یہ چیزیں پڑھ کے ہم نے کہا یہ علم نہیں ہے۔ علم ہر چیز ہے، یہ بلب جو روشن ہے، یہ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے، یہ چیزوں کا جاننا بھی علم ہے۔ کوئی الیکٹریشین ہے تو وہ علم ہے، کوئی ٹیکنیکل بندہ ہے وہ بھی علم ہے، کوئی میسن ورک کرتا ہے وہ بھی علم ہے، کوئی بریک ورک کر رہا ہے وہ بھی علم ہے، پلسٹر کرتا ہے وہ بھی علم ہے، یہ جو وال پیپر لگاتے ہیں یہ بھی علم ہے، ہر چیز علم ہے۔ آپ علم کو ڈیفینیشن کو چھوٹا مت لیں، یہ بہت بڑی ڈیفینیشن ہے، اس کی ان لمیٹڈ ہے، یعنی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، جو میرے ارد گرد میں ہر چیزوں کو جان لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کس کے پاس علم ہے؟ آپ خود سوچیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ قیامت والے دن تک کا سین پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کون منافق ہوگا، کون کافر ہوگا، کون جنت میں جائے گا، یہ تک ان کو دکھا دیا گیا ہے۔ تو سارا علم کس نے دیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ پر اس یہ دعا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے علم میں اضافہ فرمائیں۔ حالانکہ اللہ ڈائریکٹ بھی تو کر سکتا ہے، پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے سے آپ ریکویسٹ کرو، میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ ہمیں بھی یہی تعلیم کیا گیا وظیفہ۔ دوسرا وظیفہ حافظے کے لیے، جو آپ کو کہتے ہیں نا اپنا میموری اسٹرانگ کرنے کے لیے، جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، آپ کی اسپیکنگ پاور بنانے کے لیے، آپ کی مینٹل میں جو ہے نا اپروچ، وہ ذرا شارپنیس لانے کے لیے، آپ میں ایک بات کی کنونس کرنے کے لیے۔ اور ربی اشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ سب بھائیوں کو، سب ماشاءاللہ مسلمانوں کو زیادہ تر یہ دعائیں وہ ہیں جو پتہ ہیں، پر ان کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر حسن ظن ہونا چاہیے، پھر یقین ہونا چاہیے، پھر اس توجہ یقین سے پھر اس دعا کا واسطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے کہ یا اللہ ان دعاؤں کی مجھے برکتیں نصیب فرماؤ، تاکہ میں اس قابل ہو سکوں کہ میں آگے بڑھ سکوں۔ میں تو بالکل ہی زیرو ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، آپ نے مجھے بنانا ہے، آپ نے مجھے چلانا ہے، میں تو بالکل اندھا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ یہ مائنڈ رکھ کے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ڈرائیو کریں گے، آگے چلائیں گے، جیسا کہ سب کو اللہ ہی چلا رہا ہے، پر ہمیں پتہ نہیں، ہم سوچتے ہیں ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے نا، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا کارساز وہ خود ہے، ہر چیز وہ چلا خود ہی رہا ہے۔ ہمیں تو نہیں پتا نا کہ یہ سورج چاند ستارے اپنے جو سسٹم کس نے چلایا ہوا ہے۔ ہم جو سانس لے رہے ہیں، ہم جتنا عرصہ تک زندہ رہیں گے، جو عمل کریں گے، وہ تو زندگی پہ ہر چیز پہ اس کی نظر ہے۔ دو باتیں ہوگی، یعنی آپ نے دوسری ہے پہلی رب زدنی علما، دوسری دعا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رب اشرح لی صدری، اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ یہ بھی دعا تھی، یہ بھی سب سے امپورٹنٹ تو نہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے کافی، یہ تینوں دعائیں بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب ہب لی حکم والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ڈیسیجن پاور دے دے، یعنی قوت فیصلے کی طاقت عطا فرما۔ یہ اتنا اسٹرانگ دعا ہے ماشاءاللہ، آپ سب کو چاہیے۔ جب ہم کنفلکٹ میں آتے ہیں، ٹو بی یا ناٹ ٹو بی کی پوزیشن میں آتے ہیں، یار ادھر جاؤں یا کام کون سی لائن اڈاپٹ کروں، کس سیکٹر میں میرے لیے فائدہ لکھا ہوا ہے، مجھے تو نہیں پتا، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے کہ میرے لیے اس لائن میں خیر ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہے فیصلے کی قوت کے لیے دعا، رب ہب لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، یہ دعا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ تینوں دعائیں قرآن کریم میں موجود ہیں، یہ تینوں دعائیں قرآن کریم کی دعائیں ہیں، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، یہ تینوں انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، نبی علیہ السلام کی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو ان دعاؤں کی مدد طلب کریں گے، اللہ مجھے ان دعاؤں کی برکت سے مجھے برکتیں میرے میں نصیب کرو، میرے میں فضل کرو ان چیزوں کا۔ پھر آپ اپنے اندر چینجنگ آتے ہوئے دیکھیں گے، خود ہی آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میرا حافظہ کتنا اسٹرانگ ہو گیا، مجھے چیزیں سمجھ آنی شروع ہو گئی ہیں، جو سبجیکٹ مجھے نہیں پڑھے جاتا تھا وہ مجھے ایزی ہو گیا میرے لیے، جو ڈیسیجن میرے لیے مشکل تھا وہ آسان ہو گیا ڈیسیجن۔ یہ چیزیں دوسرا نبی صلی اللہ، چھوٹی سی بات اس کے لاسٹ پہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو، کہ صحابہ کرام جو ہے نا، کہ میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ جس میدان میں جاؤ
تو تمہیں فتح نصیب ہو، اگر کسی جنگ میں جاؤ تو اگلوں کی گردنیں مار دو۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ، یعنی اللہ عز و جل کا جو ذکر ہے نا وہ آپ کو ہر میدان میں فتح یاب دینے والا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، قدرت نے، رحمت نے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہی آپ کو کامیابیاں دلانے والا ہے، مدد کرنے والا ہے اس موقع پہ جس موقع پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کچھ چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں، کچھ نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ غائبی پھر مدد ہوتی ہے اس لیول کی۔ تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ تو آپ کوئی بھی چلتے پھرتے کوئی تسبیح اپنے ذہن میں رکھ لیں، سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی۔ ویسے تو میں آپ کو 6 باتیں میں عمران بھائی کو بھی میں میسج میں انشاءاللہ تعالیٰ بتا دوں گا، آپ کو بے شک فارورڈ بھی کر دیں گے وہ وظائف جو ہیں 6 باتوں کے۔ ویسے ابھی تھوڑی سی میں انٹروڈکشن اس کا بتا دیتا ہوں کہ اس میں شارٹ کٹ یہ ہے، پہلے نمبر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا آپ نے پہلے ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا استغفر اللہ، تیسرا الحمدللہ، چوتھا لا حول ولا قوت الا باللہ، پانچواں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور چھٹا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ 6 وظیفے ہیں۔ آپ یہ 6 وظیفے اگر تین دفعہ بھی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، یا جیسے بھی اس کے بعد ان وظائف کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ اور فریاد اپنی کرنے کی، اللہ ان کی برکات سے، ان کی نعمتوں سے، ان کی رحمتوں سے مجھے نوازو، میرے پہ رحم فرماؤ، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کو کس طرح کے معاملات آپ کو آگے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں آتا ہے کہ شیطان جب دنیا میں بھیجا گیا تو اس نے کہا کہ میں کیا کھاؤں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جس پر میرا نام نہیں پکارا جائے گا وہ تیری خوراک ہوگی، یعنی بسم اللہ شریف پڑھ لی آپ نے، شیطان اس میں سے حصے داری نہیں لے سکتا، کھانا ہو کوئی چیز ہو۔ پہلے نمبر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ دوسرا استغفر اللہ ہے۔ سورۃ النوح میں آتا ہے کہ جو بندہ استغفار کرے گا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا ہے، آپ ترجمہ دیکھیں گا سورۃ النوح کا، اس میں استغفار کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو بندہ استغفار کرے گا اس کو رزق کی بارشیں ہوں گی، اس کے اولاد اور مال میں برکت ہوگی۔ یہ سورۃ النوح کی آیات ہیں جو نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وظیفہ فرمایا کہ جو استغفر اللہ کرتا ہے اس کا رزق کم نہیں ہوتا۔ 2، تیسرا الحمدللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑھ کے افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے اور افضل ترین دعا الحمدللہ ہے، یعنی آپ کسی کو دعا دیتے ہیں تو الحمدللہ سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں ہے۔ مثلا آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں گے تو الحمدللہ کہیں گے، کیونکہ آپ کو بھی تو اللہ نہیں بنایا۔ کوئی پہاڑ دیکھتے ہیں، کوئی نظارہ دیکھتے ہیں، کوئی اچھا کوئی خوبصورت بچہ دیکھتے ہیں، کوئی فیملی کو دیکھتے ہیں، اپنی والدہ کو دیکھتے ہو یار تو الحمدللہ کہتے ہو یار یہ میری ماں کو میرے اللہ نہیں بنایا، تو ماں میرے پہ کتنی مہربان ہے، بنایا تو اللہ نہیں ہے ماں کو بھی، تو ماں آپ کی کتنی خدمت کرتی ہے بچپن سے لے کے کب تک، باپ کو دیکھتے ہو تو سبحان اللہ الحمدللہ آپ کہتے ہو، کیوں؟ کیونکہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ہیں۔ آپ کے اندر آپ سوچو گے تو اپنے آپ کو دیکھ کے شیشے میں کہو کہ یار یہ بھی اللہ کا شکر ہے، مجھے بھی تو اللہ نے بنایا، تو یہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ یعنی تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ، الحمدللہ۔ چوتھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جا رہے تھے ایک سفر پہ، تو اونچی آواز میں ذکر کر رہے تھے اللہ اکبر سبحان اللہ، تو کوئی تسبیحات پڑھ رہے تھے، کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا، کوئی پڑھ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک کے فرمایا میری بات سنو، تم نہ کسی بہرے کو سنا رہے ہو اور نہ کسی غائب کو، اتنی بڑی حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جو تم اونچا ذکر اتنا کرے جا رہے ہو تو نہ آپ کسی ایسے بندے کو کہہ رہے ہو جو اونچا سنتا ہے اور نہ اس بندے کو کہہ رہے ہو جو ادھر سے غائب ہے، یعنی اللہ آپ کے قریب بھی ہے اور آپ کے دل کی بات بھی سنتا ہے، جو دل کے اندر خیال ہے، لہٰذا آپ دل میں ذکر کرو یا جیسے بھی کرو۔ چلو میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جو چوتھے نمبر پہ میں نے بتایا وظیفہ آپ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کے مطابق ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، صحابہ کرام کو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس کا مطلب یہ 4 ہو گئے۔ آگے 5واں، صحابہ کرام کو مصیبتیں پریشانیاں آتی تھی، دکھ تکلیفیں آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی روتے آتے تھے، پریشانیوں میں آتے تھے، یا رسول اللہ مشکل بن گئی ہے، پریشانی ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر کسی کو کوئی مشکل یا پریشانی درپیش آ جائے یا مشکل کی وقت آپ کے اوپر کڑی آ گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ذریعے متوجہ ہویا کرو جس دعا کے ذریعے سیدنا یونس علیہ السلام نے متوجہ ہوئے تھے، مثلا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی یہ دعا سیدنا یونس علیہ السلام کی ہے، قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء میں آتی ہے، تو قرآن کریم میں یہ دعا جو ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ کہتے ہیں ہم۔ اس آیت کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تکلیف دور کی،
اس کی برکتوں سے ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات فرمائی کہ آپ بھی یہ دعا پڑھو تاکہ آپ کو بھی تکلیفوں سے نجات مل جائے۔ اور آخری بات ہے جو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ یہ اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ کی رحمت نے اب ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو آپ نے پھر اس رحمت سے جس نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے اس رحمت کے ذریعے اللہ کی مدد کا سوال کرنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ یہ جتنے وظائف ہیں یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، نہ میرے ڈیفائن کرتے ہیں نہ میرے کوئی بزرگوں کے، کیونکہ سب سے بڑھ کر جو سب سے پیارا ہے وہ اللہ کا رسول ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی تعلیمات اچھی بتا نہیں سکتا۔ ہماری اپنی ایفرٹ ہے، ہماری اپنی کوشش ہے، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے دادوں کی، ہمارے بزرگوں کی، اولیاء کی، اور ہر بندے کی اپنی اپنی اسٹرگل ہے، یہ نہیں کہ وہ غلط ہوئے گی، پر اس لیول کی نہیں ہو سکتی جس لیول کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے گا بات۔ تو ہمیں بیسیکلی یہ 6 کلمات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یعنی ان کلمات کا آپ نے وسیلہ پیش کرنا ہے اور اپنی مصیبت مسئلے کو سامنے رکھ کے کہ یا اللہ یہ مسئلہ حل کر دو، یا اللہ یہ پریشانی بھی مسئلہ حل کر دو۔ کسی بھی قسم کی ضرورت حاجت ہے، آپ کو گھر چاہیے، آپ کو اپنے لیے سواری گاڑیاں چاہیے، کوئی بھی دنیا کا مال ہو یا آخرت کی نجات ہو، کاروبار میں برکت ہو، صحت میں برکت ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے کوئی بے اتفاقی کدھر بنی ہوئی ہے اس کو دور کرنا ہو، بہن بھائیوں میں کوئی جھگڑا ہوا ہے ان کو ختم کروانا ہے، کسی بھی قسم کا معاملہ حل کرنا ہے، تو یہ کلمات کا وسیلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں پیش کر دیں تو آپ کو وہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ جائے گا۔ اور انشاءاللہ میں لمبی بات نہیں کرتا کہ بھئی یہ 40 دن میں ہوگا یا 20 دنوں میں ہوگا، انشاءاللہ آپ کو جلد از جلد یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، پر کانسنٹریشن کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، پورے بھروسے اور توکل کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ کوئی بھی کلمات ہے، جب اللہ سے بندہ ایسا لنک جوڑ لیتا ہے پھر مسئلہ اللہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑا ہوا، اللہ تو ہمیں نہیں چھوڑتا، ہم دور ہیں، اللہ تو دور نہیں ہے۔ ہماری اپروچ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ اللہ کی طرف 1 قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ اب اتنی بڑی بات ہے، آپ سوچو سے، اب 1 قدم ہم بڑھائیں گے تو 10 قدم ہماری طرف آگے ہے، یہ یقین بھی ہونا چاہیے، تو پھر اس کا جو امپیکٹ ہے ہمیں نظر آئے گا انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں۔ تو سب سے بڑھ کر یہ صبر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، انبیاء کرام نے اور اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے صبر پہ قائم رہنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ صبر اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور سورۃ العصر کی 4 باتیں آپ نے کبھی نہیں بھولنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صحابہ کرام آپس میں ملتے تھے نا تو وہ ایک ہی بات ریپیٹ کرتے تھے آپس میں، وہ سورۃ العصر ریپیٹ کرتے تھے آپس میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ یعنی 4 باتیں ہیں، اللہ پہ ایمان لانا، عامل الصالحات کرنا، نیک اعمال کرنا، وتواصوا بالحق یعنی حق کی تلقین کرتے رہنا، حق پر قائم رہنا، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام حق پر قائم رہے ہیں، انہوں نے نہیں قبول کی حکومت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر قائم رہے ہیں، صحابہ کرام جو بہت زیادہ اللہ کے پیاری ہستی ہیں سارے حق پر قائم ہیں۔ غلط چیز کو، بے شک حق اگر کسی اپنے کے خلاف بھی چلا جائے تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے حکمت پیار سے کہ آپ غلط ہے، یا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انسان یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم حق پہ قائم ہیں۔ آخری بات ہے صبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر پر قائم رہے، تو صبر پر قائم رہنا یعنی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھا دی ہے کہ یہ جو 4 باتیں پوری کریں گے بندے، وہ کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتے، کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتے، کبھی مشکلیں، ان کے دنیا کی مشکل تو کسی ویلیو میں نہیں آتی۔ آپ خود دیکھو نا کہ آپ کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پرابلم میں، انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اس کو مشکل پھر فیل ہی نہیں ہوتی، مشکل میں اس کو پھر الحمدللہ اللہ کی رحمت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، یار یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ میرے سے راضی ہے۔ کیونکہ آپ خود سوچو کہ میں نے اپنے طور پہ چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کیا، میرا چھوٹا بیٹا ہے، ایک دن وہ جمپ مارا تھا، چھوٹا تاہا، تو وہ گرتے ہوئے تو میں نے اس کو تھوڑا سا مارا ہے، خود مارا تھا کہ یار تو گر جائے گا، اونچی جگہ سے چھلانگ لگا رہا ہے، تو بعد میں خود رونے شروع ہو گیا ہوں، تو میں نے پھر اپنے اندر فیلنگ سوچی ہے کہ یار یہ کیا ہوں میں نے اس کو مارا ہے، کیونکہ اس کو بڑی چوٹ نہ لگ جائے، کیونکہ یہ گر نہ جائے، آنکھ نہ ٹوٹ جائے، لات نہ ٹوٹ جائے، کوئی بازو فریکچر نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ زیادہ نہ بڑا ہو جائے اس کے ساتھ، کیونکہ یہ جو حرکتیں کر رہا ہے اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی، لہٰذا میں نے ایک ویسے چپیڑ اس کو لگا دی ہے، تو اس کا مطلب پھر بعد میں رویا بھی ہوں میں نے کیوں لگایا ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ بھی اپنے پیاروں کو اسی وجہ سے سزائیں دیتا ہے، کسی کو شوگر میں مبتلا کر کے، کسی کو بیمار کر کے، کسی کو اور بیماریوں میں مبتلا کر کے، کسی کو فائنینشیل کرائسس میں مبتلا کر کے، کسی کو کس معاملات میں، جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، اور تم میں سے دیکھیں گے کون اچھے عمل کرتے ہیں۔
اور صبر پہ کون قائم رہتا ہے، حق پہ کون قائم رہتا ہے. یعنی اللہ کا امتحان ہے یہ. سورۃ البقرہ کی 155 نمبر آیت میں واضح طور پہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جان اور مال اور دشمن کے خوف سے اور میووں کی کمی سے ہر چیز کو ہم تمہیں ٹیسٹ کریں گے، تم میں سے بہتر عمل کون کرے گا. اس لیے تو سورۃ الملک میں آتا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ یعنی یہ تو موت اور حیات کا ڈفرنس اسی لیے پیدا کیا گیا کہ تم میں سے بیٹر عمل کون کرتا ہے. ہم لوگ اور ہی چکر میں لگ گئے، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا زندگی کا مقصد کیا ہے. زندگی کا مقصد اچھے اعمال کرنے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور نبی علیہ السلام کی تابعداری کے ساتھ، اور ویری سمپل لائف کو رکھنا ہے. اتنا ٹف بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر طرح کی ہماری مشکلات دینی دنیاوی اخروی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت اپنے فضل سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت سے، قرآن کریم کی برکت سے، فرشتوں کی دعاؤں کی برکت سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمارے پہ اپنا خصوصی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا فضل اور رحمت فرمائے، اور بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جن کو ہدایت مل چکی ہے ان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدایت پہ قائم رہنے کی توفیق دے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یعنی ہدایت مل جانے کے بعد بھی آپ کو اللہ سے ہدایت کے چھن جانے کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ وہ بھی قائم رکھنا اپنے فضل سے. ہدایت کا پروسیس الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. جب تک ہم متقین نہیں بنیں گے ہمیں قرآن ایڈریس نہیں کر سکتا کہ آپ لوگ میرے کرائٹیریا پہ نہیں پورے اتر رہے. جب آپ جھوٹ غیبت چغلی بےایمانیوں سے ہم باز آئیں گے تب قرآن پڑھیں گے، پھر سمجھ آئے گا قرآن. ادروائز قرآن کہتا ہے میرا ٹاپک نہیں ہو تم لوگ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ تو متقین کے لیے ہدایت ہے، باقیوں کے لیے تو دھمکی ہے. قرآن کریم کا اپنا بیان ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے ایک عام کتاب ہے، پر جو اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، نور ہے، رحمت ہے، شفا ہے. پر اس کے لیے ہمیں چاہیے جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، میں ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میں فاسق لوگوں کو بھی ہدایت نہیں دیتا. تو فسق کسے کہتے ہیں سب کو پتہ ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی ظلم ہے. جیسا کہ آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہا کہ یا اللہ میں نے اور میری بیوی نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، آپ ہمیں معاف نہیں کرو گے، ہمارے پہ رحم نہیں کرو گے تو ہم تو خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے. لہٰذا اپنے رب کے دربار میں یہ دعائیں اور یہ وظائف کا وسیلہ دینے سے پہلے ہمیں اپنا اکاؤنٹ کلوز کرنا پڑے گا، جو ہے گناہوں کا، اپنی نافرمانیوں کا، والدین کی، اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے سیریس لینا پڑے گا کہ اللہ میری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دو. پھر آپ کی دعاؤں کا اثر دیکھے کدھر جاتا، پھر آپ کی دعاؤں میں وزن آئے گا، پھر آپ کو اتنا مینٹلی اور فزیکلی سکون ہو جائے گا. آپ کو کہ یار الحمدللہ میں دنیا میں بھی جنت میں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت میں اللہ لے کے جائے گا اپنی فضل سے، اپنی رحمت سے. پر اللہ کا بندہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا اور بے پرواہ بھی نہیں ہوتا کہ بھئی ہر اللہ کا بندہ خوف اور طمع کی پوزیشن میں رہتا ہے. یعنی خوف اس لیول کا ہو کہ وہ ڈرتا رہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اللہ کے ساتھ لالچ کا معیار ایسا ہے کہ وہ ہر وقت دکھتا ہے کہ جیسا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز مجھے ہی اللہ دے دے گا. لالچ کا معیار، محبت کا معیار اس لیول کا ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ سب کچھ دے دے گا. اور ڈر کا معیار ہونا چاہیے کہ اللہ ناراض ہی نہ ہو جائے. جیسے خوف والطمع، قرآن کریم کی ٹرمنالوجی یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کو خوف اور طمع سے پکارتے ہیں. جن کے دل میں میرا خوف بھی ہوتا ہے اور میرے سے وہ اپنی لالچ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ میں ساری ضروریات بھی پورا کرے گا، بیوی بچے بھی دے گا، پیسے بھی، چیزیں بھی، دنیاوی آخرت کی معاملات حل کر دے گا. یعنی یہ جب آپ کو میں کیفیت نہیں سمجھا سکتا، پر ایک مجھے خود اپنے طور پہ جو سمجھ میں آئی ہے کہ آپ نے کوئی پیٹ رکھا ہوتا ہے یا جانور یا باہر کتا رکھا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں تو وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اس نظر سے کہ یہ مجھے کوئی ہڈی ڈالیں گے یا روٹی ڈالیں گے، کوئی چیز دیکھیں گے. جس نظر سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، وہ طمع کی نظر ہے. اللہ چاہتا ہے میرے بندے میرے ساتھ اس لیول کی، اس سے بھی نیچے جائیں، جو میرے ساتھ محبت کا لیول کریں کہ میں اپنے رب سے ایسے مانگتا رہوں جیسے کہ مجھے کوئی خیر ملنے والی ہے، اور ڈرتا ایسے رہوں کہ مار ہی نہ پڑ جائے. یعنی یہ دو کیفیتیں آپ کے اندر جب تک نہیں آئیں گی ہمارے وہ والا معاملہ حل نہیں ہونے والا. پر اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے یہ وظیفے 6 اس لیے ہیں کہ ہمارے سے روزمرہ کی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو وہ ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ اس لیے وظائف ہیں کہ ہمارے روزمرہ کے جتنے گناہ کبیرہ صغیرہ ہو جاتے ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے اکاؤنٹ.
اور رحمت کا فضل، اللہ کی رحمتیں برسانے کے لیے یہ معاملات بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ مجھے بھی یہی سمجھ میں آئی ہے اللہ کے فضل سے، اور میں بھائیوں کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں گناہ تو ہمارے سے نہیں رک رہے، انسان ہے، انسان کی غلطیاں کوتاہیاں اکثر و بیشتر ہوتی رہتی ہیں، پر کم از کم بندہ یہ وظیفے کی مدد کرتا رہے کہ اللہ کے وظیفے سے مدد لیتا رہے، تو اس کی جان چھوٹ جائے گی، ہو سکتا ہے خاتمہ بھی ایمان ہو جائے اور آخرت بھی آسان ہو جائے اور دنیا بھی۔ اور پھر بھی میری جو باتیں اگر آپ کو کسی کو نہ پسند آئی ہوں تو بڑی معذرت ہے، اللہ تعالیٰ سب پہ آسانیاں فرمائے، آمین۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے والدین کی اور ملک پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن زن حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ ونعم الوکیل، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا اللہ الواحد الواحد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الواحد القہار، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔